علامات کون سی ہیں جو قریبی زمانہ ہے، 100 ہو، 200 سال ہو، 300 سال ہو، لیکن بظاہر آدھی سے زیادہ وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ پہلی جہاں سے شروع کیے شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں، کتاب غیبت میں فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ کی دیوار ویران کر دی جائے گی، ڈھا دی جائے گی۔ کئی بار حملہ ہو چکا ہے مگر دیوار ابھی تک ڈھائی نہیں گئی، یہ دیوار سلامت ہے۔ کوفے کی پشت پہ ایک سید 70 صالح افراد کے ساتھ شہید کر ڈالا جائے گا، بے دردی کے ساتھ۔ نہیں معلوم کہ اس سانحے میں ایسا واقعہ ہو چکا کہ نہیں ہو چکا۔ تیسری علامت، کیونکہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے تیسری علامت جس میں دھوکہ کھایا تھا مومنین نے ایک بار تاریخ میں، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ علامت صرف سیاہ جھنڈے دیکھ کے نہیں پیچھے دوڑ پڑنا، پہلے دیکھ لینا کہ سیاہ پرچم بردار حق والے ہیں یا باطل والے ہیں۔ کبھی کبھی باطل بھی پرچم اٹھا کے آ جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ اہل حق کے ہاتھ میں پرچم ہو، کبھی باطل بھی تو اٹھا سکتا ہے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے پرچم کو۔ لہذا بتائے کہ سیاہ پرچم، خراسان سے سیاہ پرچموں کا لشکر برآمد ہوگا اور کوفے تک پھیل جائے گا۔ دھوکہ کھایا مومنین نے، کب دھوکہ کھایا؟ ابو مسلم خراسانی، کیونکہ علامت تو سنی ہوئی تھی کہ یہ علامت ہے مگر زمانہ ہے چھٹے امام کا، لہذا جیسی سیاہ پرچموں کا، اس کو معلوم تھا کہ سیاہ پرچم لے کے بلند ہو جاؤں گا، یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا، یہ سارے شیعہ میرے پیچھے چل پڑیں گے، اور نعرہ بھی لگایا تھا اہل بیت کے خون کے انتقام کا، کہ تخت دلانا چاہتا ہوں اہل بیت کو، بنی ہاشم کو، جبکہ بنی ہاشم سے اس کی مراد کیا تھی؟ بنی عباس، کہ بنی ہاشم کو دلانا چاہتا ہوں۔ سیاہ پرچم بلند ہوئے، پوری قوم پیچھے دوڑ پڑی کہ ہاں یہ علامت آ گئی، خراسان سے سیاہ پرچم بلند ہو گئے، کوفے تک پھیل گئے، کوفے تک اس کا لشکر گیا تھا، کتنے لوگ چلے گئے۔ لیکن اتنا تو سوچو، ارے یہ بھی تو کہا تھا کہ قائم 12واں ہے، ابھی چھٹے کا دور ہے، 12واں کہاں سے آئے گا؟ لیکن لوگوں نے کہا بس یہ علامت، یہ نشانی سامنے آ گئی، اور خراسانی بھی۔ اور دوسرا اشتباہ کہاں کیا کہ ابو مسلم خراسانی نہیں تھا، کتنی بار عرض کر چکا ہوں، اور وہ ملا بھی بیچارہ یہی چیختا رہتا ہے کہ ایرانی تھے، دیکھو انہوں نے بنو امیہ کی حکومت ختم کر دی۔ اس بیچارے کو، بدبخت کو، یہ بھی نہیں پتا کہ ابو مسلم خراسانی نہیں تھا، وہ کوفی تھا، وہ عرب تھا، کیونکہ رہا تھا خراسان میں عباسیوں کا داعی بن کر، یعنی دعوت دینے والا بن کر رہا تھا، اس لیے ابو مسلم خراسانی۔ جیسے تم مکی بن جاتے ہو، جیسے تم مدنی بن جاتے ہو، جیسے ہمارے یہاں قمی بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مشہدی بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نجفی بن جاتے ہیں، تو نجف کا رہنے والا تو نہیں ہے نا بھائی، قم کا رہنے والا تو نہیں ہے بھائی، تو اتنی تحقیق تو کیا کرو الزام لگانے سے پہلے کہ ابو مسلم خراسانی تھا بھی کہ نہیں تھا۔ ارے کیونکہ وہاں اس نے دعوت دی بنو عباس کے لیے تو وہ ابو مسلم خراسانی ہوا، تو دونوں چیزیں غلط تھیں۔ ایک تو چھٹے امام کا دور ہے، لہذا سیاہ پرچم کا لشکر یہ وہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو آ رہا ہے وہ خراسانی ہے کہاں؟ وہ خراسانی ہے ہی نہیں، لہذا خراسانیوں کا لشکر جس کی قیادت خراسانی سید کرے گا۔ لہذا ان علامات کو یاد رکھنا کہ سیاہ پرچموں کا لشکر کہیں سے بھی ہو۔ ابھی اسلام آباد میں سیاہ پرچم لے کے آ گئے، نہیں آئے؟ ارے پرسوں کی تو بات ہے، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے سارے سیاہ پرچم لے کے؟ سب داڑیوں والے بھی آ گئے سیاہ پرچم لے کے، سب بدعت دھری رہ گئی، سب ختم ہو گیا، کیونکہ اپنا مطلب تھا سیاہ پرچم لے کے آ گئے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اہل باطل بھی یہ نشانیاں استعمال کریں گے۔ کیوں؟ ان نشانیوں کا کمال ہی یہ ہے کہ ان کے بغیر کوئی دعوت دے ہی نہیں سکتا، یہ حقانیت۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ابھی آپ نے دیکھا نا، تو ہر سیاہ پرچم کو دیکھ کے دھوکہ تھوڑی کھانا ہے، اٹھانے والے کو تو دیکھو کہ کون اٹھا رہا ہے، کس مقصد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ کبھی بھی ظالم امام کا ممید و معاون ہو ہی نہیں سکتا، مددگار ہو نہیں سکتا۔ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ظالم امام کی مدد نہیں کر سکتا۔ جب تک ظلم نہیں کیا حر نے،
امکان تھا آ گیا ادھر. اگر خدا نہ کرے جنگ میں شریک ہو جاتا, کسی کے خون سے ہاتھ رنگین کر لیتا, ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا. اس لیے حسین نے ایک دن کے لیے جنگ کو ٹالا کہ حر کو بچانا ہے, بچانا ہے حر کو. ٹال دیا کہ ابھی جنگ نہ شروع ہو, کیونکہ آنا چاہتا ہے حر, آنے والا ہے میرے لشکر میں, لہذا روک دیا. تو کبھی بھی ظالموں کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم دیکھو, علم دیکھو تو دھوکہ مت کھانا. کریکٹر کو دیکھنا, کریکٹر کو کہ کریکٹر کیسا ہے. علم کو مت دیکھنا, کردار کو دیکھنا. اگر کردار ویسا ہے, اچھا ہے, امام کا پسندیدہ ہے, تو اس علم کے پیچھے جانا ہے. اور اگر کردار ہی امام کی تعلیمات کا مخالف ہو تو جی, کردار ہی الٹا ہو, برعکس ہو, کردار کچھ کہتا ہو, حالات کچھ کہتے ہو. ابھی آج کی تقریر میں 2-4 علامتیں ایسی آ جائیں گی کہ مجھے بڑے مشکل مرحلے سے گزرنا پڑے گا, لیکن چلیے خیر, بات کو اسی طرح آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. سیاہ پرچم خراسان سے برآمد ہوں گے, کوفے تک یہ لشکر پھیل جائے گا اور سب کو حق کی طرف بلاتا ہوگا. اور اس کی سچائی کی پہچان یہ ہوگی کہ جب کوفے میں یہ تسلط حاصل کر لے گا, امام مکے سے چلیں گے, جب یہاں ملے گا تو سب سے پہلے سرنڈر کرے گا, اور امام کے لشکر میں یہ پورا خراسانی لشکر شامل ہو جائے گا. نشانیاں دیکھ کے وہ سید نشانیاں پوچھے گا حجت تمام کرنے کے لیے. جانتا ہے کہ وقت کا امام ہے, لیکن پوچھے گا اپنے لشکر کی تسلی کے لیے, ہر چیز پوچھے گا. موسیٰ کا عصا بھی طلب کرے گا, سلیمان کی انگوٹھی بھی طلب کرے گا کہ دکھائیے, رسول کی سواری بھی پوچھے گا کہ دکھائیے, مولا علی کی ذوالفقار بھی دکھائیے. اور امام مسکرا مسکرا کے ہر نشانی دکھاتا چلا جائے گا. لیکن عزیزوں, ایسے نہیں جاؤں گا آگے, آپ کو بھی تو مجھے ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ بتائیے کہ امام سے نشانیاں طلب کرنے والا کتنے غصے کی بات ہے, یہ کتنی نافرمانی کی بات ہے کہ امام سے پوچھ رہا ہے. ہم لوگ ہوں گے تو خود ہی لڑ جائیں گے اس سے کہ تیری جرت کیسی بھی, لیکن نہیں, یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جس کو زندہ رکھا ہے رسولوں نے, اماموں نے, کہ نہیں پہلے تحقیق کرو. یہ حق ہے تمہارا, پیدائشی حق ہے, نہ اللہ نے چھینا, نہ رسول نے چھینا, نہ امام نے چھینا. جب ابراہیم حجت کر رہے ہیں اللہ سے کہ کیسے زندہ کرے گا مجھے دکھا, آپ دیکھیں قرآن سامنے ہے آپ کے, قرآن کی تعلیمات سامنے, کیوں گھبراتے ہو بھئی؟ تحقیق کر کے ایمان لاؤں گا نا, کیا فرق بولتا ہے؟ جب تک یقین کامل نہ ہو جائے, تاکہ دوسروں کو بھی یقین دلا سکوں. کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, پوچھو, ورنہ مولا کہتا کیونکہ مجھ سے پوچھو. اگر پوچھنے پہ پابندی ہوتی, تحقیق پہ پابندی ہوتی, تو مولا یہ کیوں کہتے مجھ سے پوچھو, قبل اس کے کہ مجھے کھودو, جتنا پوچھنا ہے پوچھو, ایک ایک واقعے کو تمہیں بتاؤں گا, جو ہونے والا ہے سب تمہیں خبر دوں گا. تو کوئی پابندی تو نہیں, لہذا اس روش کو آخری امام تک جاری کرے گا نہیں. اپنی تسلی کرو, کیوں؟ تاکہ سب کی تسلی ہو جائے کہ میں ہی ہوں جس کا انتظار کر رہے تھے تم. کوئی دھوکہ نہ دے, کوئی تمہیں دھوکے سے کہیں اور کھینچ کے نہ لے جائے. اس لیے تحقیق ضروری ہے. نشانیاں دکھائیں گے سب کو کہ یہ نشانیاں ہیں, کیوں؟ اس سے پہلے 60 جھوٹے, اس سے پہلے 60 جھوٹے جا چکے ہیں. لہذا اس لیے تحقیق جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی, تحقیق ہوگی. مصر میں لوگ اپنے